بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں. شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3. اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے. میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں. اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی صفات پر ہونی چاہیے. ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں. 6 گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا. وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں. یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں. باقی یہ کہ تفصیل، وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی. وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ آپ سنیے. تو 3 تقسیمیں ہو گئی. شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک ہے. شرک فی الصفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو. بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی. اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی. شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے. اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہیں، وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے. شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں. تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت. درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا. اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات. اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں. ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے. یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں. کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا. اب ظاہر بات ہے، بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں؟ نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے، غور کیجئے. گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا. انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا. یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نوع. یہ بدترین شرک ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا. اور واقعہ یہ کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے. اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد.
ان میں ذرا فرق ہے. ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو. تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ. ابن الوقت کوئی اصول نہیں. گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس. یہ کیا ہے؟ ابن الوقت. لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہیں، تو تعویل ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ولد کہا ہے. ولد کسے کہتے ہیں؟ سلبی بیٹے. یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو. تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا. حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو. کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا. یہ ایک ایٹرنل ہونے کی خواہش ہے، انہیرنٹ. نام چلے گا. اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا. یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے. اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی احتیاج نہیں. تو آپ نے بات سمجھ لی. میں بہت مختصر بات کروں گا آج. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ، بنی اسماعیل. جو موحد کامل تھا ابراہیم، جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین، ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث، لات، عزا، منات، یہ سب کیا مؤنث نام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں. اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا. انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی جو تمہیں خود پسند نہیں. الکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہو، وَلَهُ الْبَنَاتُ، اور اس کے لیے بیٹیاں. تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے، تنزیہ پیرایا ہے. لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے. بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات. ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا، ہم کف بنا دینا، ہم پلہ بنا دینا، ذات میں شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا، جس کو سنو سے قرآن کے مساوی، وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا. ولد دونوں پر جاتا ہے. اولاد جیسے آپ کہتے ہیں اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں. نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی. نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا. اللہ 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 اللہ